السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل نور جہاں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخر کار نور جہاں کو اس کے بیجا بنائے گئے اصولوں کی اور اکڑ کی سزا ملنا شروع ہو جائے گی۔ ایک طرف سنبل ہے جس نے جاب سٹارٹ کر لی ہے اور نور جہاں کے روکنے کے باوجود گھر چھوڑ کے جا چکی ہے۔ دوسری طرف سفینہ جس کے پریگننسی کے لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں، اس کی حالت کافی خراب ہے، اسی وجہ سے بیڈ ریسٹ پہ ہے، فی الحال گھر کے کام نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے گھر میں تمام کام بکھرے پڑے ہیں کیونکہ نور بانو بھی اپنے فادر کے بزنس کو سنبھالنے میں دن رات محنت کر رہی ہے اور مراد شاہ بھی اس میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ مراد شاہ اکثر اوقات نور بانو کے ساتھ اس کی حویلی میں رہنے کے لیے چلا جاتا ہے، دونوں آپس میں بہت خوشگوار وقت گزارتے ہیں اور مراد شاہ کھل کے نور بانو سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ دوسری طرف نور جہاں جب دیکھتی ہے کہ سنبل سچ میں گھر واپس نہیں آئی تو دھمکی آمیز فون اپنے بیٹے سے کروا دیتی ہے کہ اگر شام تک وہ گھر نہ آئی تو اسے طلاق نامہ بھیج دیا جائے گا۔ سنبل یہ سن کے کافی حد تک پریشان بھی ہو جاتی ہے، اب اس کے پاس صرف شام تک کا ہی ٹائم ہے ہاں یا نا میں جواب دینے کے لیے۔ سنبل کو جب کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ایسے میں اسے کیا کرنا چاہیے تو وہ نور بانو کو ہی بلاتی ہے، اس سے مشورہ کرتی ہے۔ نور بانو سنبل کو سمجھاتی ہے کہ آپ نے بڑی مشکل سے اس زندگی سے چھٹکارا حاصل کیا ہے، وہاں آپ کے لیے تھا ہی کیا، شوہر کے ہوتے ہوئے بھی آپ ایک بیوہ والی زندگی گزار رہی تھیں۔ اب جب آپ نے اپنے بارے میں سوچ ہی لیا ہے اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ڈائیورس ہو جانے سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق پڑے گا، بلکہ لگتا تو یہی ہے کہ آپ کی زندگی مزید بہتر ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ اس گھر میں آپ کی حیثیت سفیر کی بیوی جیسی نہیں بلکہ ایک ملازمہ جیسی تھی۔ بہرحال جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کے کریں۔ نور بانو سے بات کرنے کے بعد سنبل کو کافی حوصلہ ملتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اور دوسری طرف حنید اپنے بھائی مراد سے جیلس ہو چکا ہے جب سے اس نے مراد شاہ کو نور بانو کی زمینیں سنبھالتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس بات کی شکایت وہ اپنی ماں سے بھی کرتا ہے کہ نور بانو یہ سب کچھ محض مراد کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے کر رہی ہے اور کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکی ہے، لیکن نور بانو جو کسی اور ہی ہواؤں میں ہے اور غلط فہمی کا شکار ہے، حنید سے کہتی ہے کہ دینے دو اپنی زمینیں مراد شاہ کو، چاہے نور بانو اپنی تمام جائیداد اٹھا کے مراد شاہ کو دے دے، اگر اس کے پاس یہ سب کچھ آ بھی گیا تب بھی رہے گا تو وہ میرا ہی بیٹا، یعنی آٹومیٹکلی سب کچھ میرے پاس ہی آئے گا۔ لیکن یہ محض نور جہاں کی غلط فہمی ہے کیونکہ اب ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ تو دوسری طرف سنبل جو نور جہاں کی دھمکی سننے کے بعد بھی گھر واپس نہیں جاتی تو نور جہاں کو ایک طرف تو اپنی انسلٹ محسوس ہوتی ہے کہ اس نے کہا تھا وہ سنبل کو گھر واپس لا کے رہے گی، دوسری طرف یہ فکر بھی لاحق ہو چکی ہے کہ اگر سنبل گھر واپس نہ آئی تو گھر کے کام کاج آخر کون دیکھے گا۔ اس لیے وہ خود ہی بہت میٹھی بن کے سنبل کے پاس پہنچ جاتی ہے، اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ نور جہاں کو سنبل کی بہت فکر ہے، اسے کہتی ہے کہ تمہارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ جہاں تم رہ رہی ہو عارضی ٹھکانہ ہے، ذرا سوچو کہ اگر تم سفیر سے طلاق لے لو گی تو اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ وہ گھر جیسا بھی ہے، بہرحال سفیر کی بیوی کی حیثیت سے وہ تمہارا اپنا گھر ہے اور یقین کرو کہ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے۔ لیکن سنبل بھی اس بار نور جہاں کو منہ توڑ جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو کبھی کسی کی فکر نہیں ہو سکتی، اگر آپ کو کوئی فکر ہے تو محض یہ کہ اس وقت میں آپ کی مرضی کے خلاف اور آپ کے دشمن کے گھر پہ ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ سچ ہمیشہ کڑوا ہی لگتا ہے، تو سنبل کا یہ جواب سننے کے بعد نور جہاں کے تو تن بدن میں جیسے آگ لگ جاتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں اس سنبل کو اب برباد کر کے ہی چھوڑوں گی۔ حالانکہ نور جہاں جس بات کو سنبل کے لیے بربادی سمجھ رہی ہے، دراصل وہ سنبل کے لیے آزادی ہے۔ اس لیے گھر واپس جاتے ہی سنبل کے لیے طلاق نامہ تیار کرواتی ہے اور کھانے کی میز پہ جب سبھی موجود ہوتے ہیں سفیر کی طرف وہ کاغذات بڑھاتی ہے کہ ان پر دستخط کر دو ابھی۔
سفیر حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ اماں یہ کیا ہے؟ تو نور جہاں کہتی ہے کہ یہ سنبل کی طلاق کے کاغذات ہیں۔ سبھی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ نور جہاں تو پورے یقین سے کہہ رہی تھی کہ وہ سنبل کو اس گھر میں واپس لا کے رہے گی، آخر اتنی جلدی اس نے اپنا فیصلہ کیسے بدل لیا؟ بہرحال سفیر فوراً ہی اس پر دستخط کر دیتا ہے اور نور جہاں وہ کاغذات نور بانو کے منہ پہ مارتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ لے جا کر سنبل کو دے دینا اور اسے بتا دینا کہ آج کے بعد اس گھر سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ مراد جو نور بانو کے ساتھ ہی بیٹھا ہے، اسے اپنی ماں کا یہ برتاؤ نور بانو کے ساتھ ہرگز پسند نہیں آتا۔ ویسے تو چپ ہی رہتا ہے لیکن بہت حقارت سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے۔ اب سنبل جب طلاق کے کاغذات دیکھے گی تو کافی اپسیٹ ہوگی لیکن جلد ہی سنبھل جائے گی کیونکہ اسے احساس ہو جائے گا کہ یہی فیصلہ اس کے حق میں دراصل بہتر ہے۔ اور بہت جلد حنید اور مراد شاہ کے درمیان میں بہت بڑی جھڑپ ہونے والی ہے، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ مراد شاہ اپنی بیوی نور بانو کو لے کے ہمیشہ کے لیے نور جہاں کا گھر چھوڑ کے حویلی منتقل ہو جائے۔ تو نور جہاں کے بیٹے ایک ایک کر کے جلد ہی اس کا گھر چھوڑنے والے ہیں اور پیچھے رہ جائے گی تو صرف نور جہاں اور اس کی بچی کھچی انا۔ تو ناظرین، کون کون اس نور جہاں کی بربادی دیکھنے کا منتظر ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔